السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر قادری کا دائر نظامی بدر الدین احمد خان نظمی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ محب گرامی جناب صفوان صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر گجرات سے یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ سورہ ملک کب پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت کچھ لوگ مغرب کے نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ حضور سورہ ملک پڑھنے کا افضل وقت کون سا ہے، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، اور سورہ ملک کی فضیلت کیا ہے، اس پر بھی حضرت روشنی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ محب محترم، سورہ ملک بڑی ہی بابرکت اور فضیلت والی سورت ہے قرآن مقدس میں، چنانچہ امام احمد اور امام ابو داود و نسائی وغیرہ نے، جسے امام حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت 30 آیت کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا دیتی ہے، اور وہ ہے سورہ تبارک الذی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورہ تبارک یعنی سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں پر قبر ہے، اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، حضور نے فرمایا یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ الف لام سجدہ اور سورہ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے۔ اسی طرح حضرت خالد بن معدان سے ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا اور سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اس صورت نے اس شخص کے اوپر پھیلا دیے کہ اے رب، یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا ہے، اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہوا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ تو سورہ تبارک الذی کے تعلق سے ایک روایت حضرت خالد بن معدان کی یہ ہے کہ یہ سورت پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں سورج جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، اور بمنزلے پرندہ کے بن جاتی ہے اور اپنے میت کے اوپر اپنے پر میت کے اوپر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر ہونے سے مانع ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے تبارک الذی کے تعلق سے بھی یہ حدیث موجود ہے۔ چنانچہ جو ہے یہ ساری صورتیں جو سورہ ملک کے تعلق سے آپ نے سوال کیا، اب یہ فضیلت رہی سورہ تبارک الذی کی کہ یہ قبر میں شفاعت کرتی ہے۔ اب رہا یہ کہ اس کے پڑھنے کا وقت جو آپ نے بتایا کہ بعض لوگ جو ہے مغرب سے پہلے پڑھتے، مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، بعض لوگ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، تو یاد رہے کہ اس میں دونوں روایتیں موجود ہیں۔ بہتر وقت یہ ہے کہ مغرب کے بعد ہی پڑھ لیا جائے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو سونے سے پہلے ضرور اسے پڑھ لیا کرے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ تبارک الذی کو مغرب اور عشاء، سورہ الف لام سجدہ اور سورہ تبارک الذی کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھ لیا، گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ہے۔ اور تو اب یہاں دیکھیے کہ اس روایت میں مغرب اور عشاء کے درمیان کا ذکر ملتا ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ سونے سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دونوں روایتیں موجود ہیں تو جیسا کہ حضرت خالد بن معدان کی ہے کہ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے تھے، یعنی سورہ الف لام سجدہ اور سورہ تبارک الذی۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا وقت جو ہے جس وقت بھی پڑھے گا فضیلت حاصل ہوگی، مگر سب سے بہتر وقت ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے اسے پڑھ لیا کرے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔